جو دوسری بڑی اکثریت ہے اس کے ماضی کو مشکوک بنانا ہے اور حال کو مصیبت بنانا ہے اور مستقبل کو تاریک کرنا ہے۔ یہ وہ چاہتے ہیں ماضی کا مسئلہ، ماضی میں کیا ہوا ہے اسی کو صاف کرنے کی یا حقائق کی روشنی میں پیش کرنے کی یہ سیمینار ایک مضبوط ترین کوشش ہے، جس میں بڑی تحقیق و جستجو اور محنت کے بعد مقالات لکھ کر پیش کیے گئے ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ محنت اس ملک کی تاریخ کے رخ کو کسی نہ کسی درجے میں بدلنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ ہم اپنے برادران وطن سے اپنے اس مقدمے کے بارے میں دو تین باتیں کہنا چاہتے ہیں، اور کہنا اس لیے چاہتے ہیں کہ آج یہ مقدمہ پیش کرنے والی شخصیت ہماری مرکزی قیادت میں مرکزی مقام پر فائز ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ صدر محترم ہیں، مسلمانوں کا جو مشترکہ پلیٹ فارم ہے، ان کی طرف سے یہ سلسلہ ہے۔ تو ہم یہ بات کہنا چاہیں گے، بعض باتیں آئی ہیں اپنے انداز سے، ہم ایک بات تو یہ کہیں گے کہ آپ ملک کی وفاداری چاہتے ہیں یا ہمارا مذہب بدلنا چاہتے ہیں؟ سیدھا سادہ سوال ہے۔ اگر ملک سے وفاداری کی ضرورت ہے تو ہم یہ بندہ عاجز پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے بے تکلف یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی روشنی میں، دینی احکام کی روشنی میں، معاہدوں کی پابندی کا جو شرعی حکم ہے اس کی روشنی میں اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں، اور اگر کوئی ملک سے غداری کرتا ہے تو ہم اس کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ البتہ ایک گزارش کریں گے، معاف کریں ہمیں وہ طبقہ یا برادران وطن، ہم یہ چاہیں گے کہ جس طرح بے تکلف بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اور بغیر کسی استثناء کے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملک کا وفادار ہمارا ہے اور ملک کا غدار وہ کوئی بھی ہو وہ ہمارا نہیں ہے، آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمت کر کے یہی اعلان کریں اور عمل سے اس کا ثبوت دیں۔ ہمیں شکایت یہ ہے کہ آپ بات تو ہم سے کہیں زیادہ کر رہے ہیں، آج ملک سے محبت کی، راشٹرواد کی، نیشنلزم کی آپ ہم سے زیادہ بات کر رہے ہیں، مگر اس میں آپ ایمانداری کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ہمیں آپ سے شکایت ہے۔ آپ اس میں فرق نہ کریں ہمارے مذہب کے ماننے والے اور اپنے مذہب کے ماننے والے کے درمیان، یہ فرق نہ کریں، اور یہ فرق آپ کر رہے ہیں، یہ ہمیں آپ سے شکایت ہے۔ دوسری بات، ملک سے وفاداری طے ہے، ملک سے محبت طے ہے، ملک کے مفاد کے لیے کام کرنا طے ہے، اور اس کا ثبوت ہمارا کردار ہے، اس کا ثبوت پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے مسلمان ہیں، پورے ملک میں پھیلے ہوئے ادارے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کی علامت سمجھی جانے والے مدرسے ہیں۔ آپ مدرسوں کے اندر چلے جائیں، سارے مدرسے کھلی کتاب ہیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی وقت نہ جا سکتے ہو۔ سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند 24 گھنٹے کھلا ہے، کبھی بھی کوئی آ سکتا ہے اور آ کر دیکھ سکتا ہے۔ آپ جائیں، ہم ہندو بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے یہاں، ہم سے ملیں یا نہ ملیں، آپ جا کر دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس بارے میں پورا اطمینان حاصل ہوگا۔ ہمارے کردار کا ثبوت وہ بھی ہے جو ابھی مولانا نے ایک جائزہ پیش کیا کہ ملازمتوں میں 3% اور قربانی میں 9%، اور اس کے علاوہ ہندوستان کی ڈی جی پی میں جو ہمارا کردار ہے، معاشیات میرا موضوع نہیں ہے، مگر جو میں نے سنا ہے اس کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمان جو دوسرے ملکوں میں، خاص طور سے مسلم ملکوں میں رہ کر کام کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہندوستان کو جو زر مبادلہ ملتا ہے وہ کسی اور طبقے کے ذریعے نہیں ملتا۔ ہمارا ملک کی خدمت میں جو ماضی ہے وہ بھی شاندار ہے۔ آج آپ تاریخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کردار کو مسخ کر دیں۔ آج آپ کو جلیان والا باغ تو یاد ہے،
پشاور کا قصہ خانی بازار آپ بھول گئے جہاں انگریز افسر کے آرڈر پر گولی چلائی گئی اور 455 پٹھانوں کی لاشیں میدان میں تڑپنے لگیں، اور ہمارے قائد نے خان عبدالغفار خان نے اعلان کیا کہ اگر کسی کے سینے کے بجائے پیٹھ پر گولی ہو تو میں اپنی تحریک واپس لے لوں گا۔ آپ ہمارے ماضی کو صحیح تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں اور ہمارے حال کے کردار کو بھی انصاف اور ایمانداری سے دیکھیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے لیے ہر حال میں پابند وفا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بالکل صاف لفظوں میں ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں اس بات کا، یہ بندہ عاجز دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا خادم ہے جو ملت کا مرکزی ادارہ ہے، ملت کی مرکزی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم کی سرپرستی میں بات ہو رہی ہے، جمعیت علماء ہند سے بھی تعلق ہے، اور پورے ملک کے مسلمانوں کی طرف سے بے تکلفی کے ساتھ یہ اعلان ہے کہ اگر آپ حب وطن کے نام پر ہمارے ایمان کو لینا چاہیں تو ہم ایک لمحے کے لیے اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم آپ پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہمیں ملک کی وفاداری سے نہیں روکتا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایمان سے ہٹتا ہے، اگر کوئی مسلمان ایمان سے پھرتا ہے تو وہ آپ کے ملک کے لیے بہت اچھا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مشکل ہے۔ جو اپنے مذہب کا اور اپنی ملت کا وفادار نہیں ہوگا وہ ملک کا وفادار بھی آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جو مسلمان جتنا زیادہ اچھا مسلمان ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اچھا ہندوستانی ہوگا۔ اس کو آپ ہمارے کردار کی روشنی میں جانچ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ یہ پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ملک کے مفاد کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن ہم اس ملک میں اپنے مکمل دین کے ساتھ، اپنے مکمل مذہب کے ساتھ، اپنے مذہب کی مکمل تفصیلات کے ساتھ، مذہب پر مکمل عمل کے ساتھ، اپنی داڑھی ٹوپی کے ساتھ، کرتے پاجامے کے ساتھ، قرآن کی تعلیم کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنے پورے دین پر عمل کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ اس ملک کے اندر رہیں گے۔ آپ سوچیں کیا یہ بات آپ کے ذہنوں میں اگر آتی ہو، برادران وطن سے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کسی وقت ذرا بھی یہ بات آتی ہو کہ آپ اس ملک سے مسلمانوں کو اگر کسی کے ذہن میں حاشیہ خیال میں بھی یہ بات ہو کہ وہ اس ملک سے مسلمانوں کا نام نشان مٹا سکتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، اپنی ملت کو یقین دلاتے ہیں، پورے ہندوستان کو یقین دلاتے ہیں کہ ملک کے یہ 25 کروڑ مسلمان اسی ملک میں رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے اور اسی مضبوطی کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہم سے جو صحیح مطالبہ کریں گے ہم اس مطالبے کو یقیناً پورا کریں گے۔ آپ ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمارے حال کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، اور مستقبل کی اگر بات ہے تو ہم آپ سے بے تکلف کہتے ہیں مستقبل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، مستقبل اس کائنات کو پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ وہ اس سرزمین کو ایمان والوں کے وجود سے بارونق رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو نجات عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب نے اپنے خطاب کا آغاز کلیم عاجز کی ایک نظم سے کیا جس میں شکوہ بھی